الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی سی روداد نہ آئی؟ پہنچی انہیں سختی اور شدت اور ہلا ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ پچھلے جمعے میں ادھورا چھوٹ گئی تھی بات، اس لیے یہ پھر سے پڑھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، جس کی تشریح یہ ہے خلاصہ تفسیر، کہ اے مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت جیسی اعلیٰ نعمت یوں ہی بغیر محنت حاصل کر لو؟ اب تک تم پر وہ مصیبتیں نہ آئیں جو تم سے اگلوں پر آ چکیں۔ تم تو ان سے اعلیٰ ہو، تمہیں چاہیے کہ صبر کا اچھا نمونہ پیش کرو اور کسی وصف میں ان سے پیچھے نہ رہو۔ انہیں تو اندرونی بیرونی مصیبتیں اور تکلیفیں بہت پہنچیں، یعنی پہلی امتوں کو بہت تکلیفیں پہنچیں، انہیں ہلا ہلا ڈالا گیا اور بار بار سخت مصیبتوں کا سامنا ہوا، اور شدت کی انتہا اس حد تک پہنچی کہ ان امتوں کے رسول اور ان کے فرما بردار مومن بھی طلب مدد میں جلدی کرنے لگے اور بے قرار ہو کر پکار اٹھے کہ مولا، اب تیری مدد کب پہنچے گی اور اس سے بڑھ کر کون سی مصیبت آئے گی؟ حالانکہ رسول بڑے صابر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھی بھی باوجود ان انتہائی مصیبتوں کے وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے اور دنیا ان کا حال نہ بدل سکی۔ تب انہیں تسلی اور خوشخبری دی گئی کہ مت گھبراؤ، رب کی مدد قریب ہے۔ یعنی جب انہوں نے بہت صبر کیا تب اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے تسلی دی کہ مت گھبراؤ، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ ان حالات کو دیکھو اور صبر اختیار کرو۔ بخاری شریف میں حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کے سائے میں چادر مبارک کا تکیہ لگائے تشریف فرماتے۔ سرکار خانہ کعبہ کے سائے میں چادر کا تکیہ لگا کر آرام فرما رہے تھے، تو یہ حضرت خباب ابن ارت کہتے ہیں کہ ہم سرکار کے پاس پہنچے اور ہم نے حضور سے اپنی مصیبتوں کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، کافر ہمیں اتنا ستا رہے ہیں کہ ہمارا جینا دوبر ہو گیا ہے، اتنی پریشانیاں ہمیں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ان کفار کی پریشانیوں سے، ان کی تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرما دے۔ یہ حضرت خباب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو کہتے ہیں ہم نے حضور سے اپنی مصیبتوں کی شکایت کی اور عرض کیا کہ حضور ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ زمین میں داب دیے جاتے تھے۔ سرکار نے فرمایا تم اپنی تکلیفوں کی بات کر رہے ہو کہ میں دعا کیوں نہیں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کو دور کر لے۔ سنو، تم سے پہلے کے امتی جو تھے رسول کے، تو ایمان لانے کی وجہ سے انہیں زندہ زمینوں میں داب دیا جاتا تھا، انہیں زندہ زمینوں میں داب دیا جاتا تھا۔ اپنی مصیبتوں کی تم شکایت کر رہے ہو، سنو، تم سے پہلے کے لوگ زمین میں داب دیے جاتے تھے، آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، پکڑ کے ان کے آرے سے لے کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔
لوہے کی کنگھیوں سے ان کے سر کے گوشت نوچ لیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیاں لے کر اور وہ سروں پر چلائی جاتی تھیں جس سے ان کی پورا گوشت تک ادھڑ کر آ جاتا تھا، مگر انہیں کوئی مصیبت دین سے نہ روک سکی، دین سے نہیں ہٹے، دین پر قائم رہے وہ لوگ، انہیں کوئی مصیبت دین سے نہ روک سکتی تھی۔ قسم رب کی یہ دین پورا ہو کر رہے گا، تم گھبراؤ مت، اللہ نے یہ جو دین اسلام دیا ہے یہ دین مکمل ہوگا، دنیا میں امن و امان کا دور دورہ ہوگا، تم دیکھو گے کہ پوری دنیا میں جو ہے مسلمان چین و سکون سے رہے گا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آج تمہیں تکلیفیں ہیں، یہ تکلیفیں دور ہوں گی، دنیا میں امن و امان کا دور دورہ ہوگا کہ صنعاء سے حضر موت تک لوگ بے دھڑک جائیں گے، مگر تم جلدی کرتے ہو۔ سرکار نے فرمایا تم جلدی کر رہے ہو مجھ سے دعا کرانے میں، صبر تو کرو، صبر کرو، تم خود دیکھو گے کہ اسلام چہار جانب کیسا پھیلے گا، اور مسلمان جہاں چاہے گا آسانی سے جائے گا آئے گا، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اور دنیا نے یہ جو ہے الحمدللہ صحابہ اکرام نے پھر صبر کیا اور دنیا نے دیکھا کہ اسلامی حکومت کہاں کہاں پھیلی، ان علاقوں میں جو اپنے وقت کی سپر پاور، جیسے آج امریکہ سپر پاور مانا جاتا ہے، اس وقت میں جو اپنے وقت کے ایران، فارس، یہ سپر پاور ملک تھے، ان کو سپر پاور مانا جاتا تھا پوری دنیا میں کہ ان سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا۔ الحمدللہ مسلمانوں نے وہاں پر بھی پہنچ کر اسلامی جھنڈا گاڑ دیا۔ تو یہ صحابہ اکرام کی محنتوں کا، ان کے صبر کا نتیجہ تھا، انہوں نے دکھا دیا کہ دیکھو اسلام کے ماننے والوں کی طاقت، کہ سپر پاور حکومتیں بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہیں۔ تو انہوں نے جھنڈا گاڑ دیا، یہ ان کے عمل کا نتیجہ تھا۔ آج مسلمان پھر پریشانی کے عالم میں آ رہا ہے، یہ ہمارے عمل کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا عمل بگڑ رہا ہے۔ عمل اپنا صحیح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بشارت دی ہے کہ حکومتیں تمہارے لیے ہیں، غالب تم ہی رہو گے، سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے کرا ہے، ایسا نہیں ہے، تم اللہ کے بندے ہو اور یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں کی بادشاہت، یہاں کی حکومت، سب کچھ تمہارے لیے ہے، غالب تم ہی رہو گے۔ کوئی کتنا ہی زور لگا لے مسلمانوں کو مغلوب نہیں کر سکتا، مسلمان ہر جگہ غالب رہے گا، لیکن ایک شرط لگائی ہے رب نے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ، تم سچے مومن بنو، مخلص مومن، تم اسلام کے دائرے میں آؤ تو، تم مسلمان بن کر دکھاؤ تو، تم تو خود اپنی صورتیں کافروں کی طرح رکھے ہوئے ہو، تم تو خود نمازوں کو چھوڑے بیٹھے ہو، تم تو خود اسلامی قوانین پر عمل نہیں کر رہے ہو، تو تم سے کیا امید کی جائے کہ تم جو ہے غیروں کو جو ہے اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرو گے؟ تو شرط ہے یہ کہ ہم مومن بنیں، ہم مسلمان بنیں، ہم نکلیں تو دور سے دیکھنے والا پہچان لے کہ واقعی یہ نبی کا غلام جا رہا ہے۔ ہوتا تو یہ ہے کہ ہم بس میں بھی جاتے ہیں تو پاس میں بیٹھا ہوا کہتا ہے مولانا صاحب ہم بھی مسلمان ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے اب کہا ہم مسلمان ہیں، ہم تو نہیں سمجھ رہے تھے آپ کو مسلمان، آپ کو بتانے کی ضرورت پڑی کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ یہ کیوں ضرورت پڑی؟ کہ چہرے پر داڑھی آپ کے نہیں تھی، سر پر ٹوپی آپ کے نہیں تھی، اسلامی لباس آپ کا نہیں تھا، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے جیسے ایک غیر مسلم بیٹھا ہوتا ہے ویسے ہی آپ بیٹھے ہو، تو آپ کو منہ سے بتانے کی ضرورت پڑی کہ صاحب ہم بھی مسلمان ہیں۔ نہ ایک غلام محمد کو یہ ضرورت ہی نہ پڑے کہ وہ زبان سے کہے کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ دور سے دیکھنے والا پہچان لے کہ یہ نبی کا غلام جا رہا ہے، تو ہے مومن، وہ پکا سچا مومن، اسی کے بارے میں ہے۔ جب ایسے مومن بن جاؤ گے تو رب فرماتا ہے کہ حکومتیں تمہارے لیے ہیں، کوئی تم پر غالب نہیں آ پائے گا، کوئی تمہیں جو ہے دبا ہی نہیں سکتا۔ یہی وہ صحابہ اکرام تھے کہ جب اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ تم جلدی کرتے ہو، الحمدللہ کہ صحابہ اکرام نے استقامت اور صبر کی مثالیں قائم فرما دیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے سردار ہیں، ویسے ہی ان کے صحابہ اصحاب انبیاء کے سردار۔ اگر ان کی صبر و استقامت دیکھنا ہو تو تاریخ کا مطالعہ کرو، اور قرآن پاک میں بھی ان کے بہت تعریفیں کی گئی ہیں کہ انہوں نے کیسا کیسا صبر کر کر دکھایا۔ اپنی جانوں کی ضرورت پڑی تو جان قربان کر دی، اپنے اولاد کو قربان کرنے کی ضرورت پڑی، اولاد قربان کر دیا، مال قربان کرنے کی ضرورت کری تو مال پورا قربان کر دیا۔ کبھی دیکھا ہی نہیں پھر پلٹ کے کہ دنیا کیا ہے،
نہ جو کچھ ہے پھر دین ہی ہے۔ صحابہ اکرام نے پھر کبھی نبی سے نہیں کہا اے اللہ کے رسول ہم بہت تکلیف میں ہیں، آپ دعائیں کیجئے ہمیں نجات مل جائے۔ جب سرکار نے ایک بار بتا دیا کہ تم جلدی کرتے ہو، پھر تو صحابہ نے صبر کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ملا کہ جو ہے اسلام چہار جانب پھیلتا ہوا نظر آیا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ بغیر عمل جنت کی خواہش کرنا بے وقوفی ہے۔ پتہ چلا نہیں چلا اس سے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ تم کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی سی روداد نہ آئی؟ تو اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ آدمی عمل اتنا سا بھی نہ کرے اور پھر خواہش یہ رکھے کہ میں جنت میں جاؤں گا، تو اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہے؟ سوچو، آج جانے کتنے مسلمان ہیں، آج نہ ہوتے تو مسجدیں بھری نہ ہوتی کہ جنت کی خواہش تو سب کو ہے۔ یہ تو سب کہتے ہیں ہاں ہاں جنت ملے گی، جنت میں جائیں گے، لیکن عمل؟ اگر عمل ہوتا تو یہ مسجدیں ویران کیوں ہوتی؟ آج مسجدوں میں جو جمعے میں نیچے سے اوپر تک بھر جاتا ہے، اس کے بعد 1 صف اور 1.5 صف کیوں نظر آتی ہے پورے ہفتے؟ اگر آدمی یہ سوچتا کہ ہاں عمل ضروری ہے تو وہ پورے ہفتے، یہ نہیں صرف جمعہ بلکہ پورے ہفتے نماز کو پابندی سے آتا۔ تو سنو، بغیر عمل کے تم جنت کی خواہش کرے بیٹھے ہو تو تم سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں۔ عمل کرو، عمل بہت ضروری ہے۔ بغیر عمل جنت کی خواہش کرنا حماقت ہے۔ بے شک شفاعت اور رب کی رحمت حق ہے۔ یہ بات صحیح ہے، آدمی شفاعت پہ ہی کہ شفاعت ہو جائے گی، شفاعت ہو جائے گی۔ شفاعت اور رب کی رحمت بے شک یہ حق ہے، مگر شفاعت اور رحمت حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال بھی تو ضروری ہیں۔ ارے شفاعت نبی جب ہم سے راضی ہوں گے تبھی تو کریں گے، اور اگر نبی ناراض ہو گئے تو پھر شفاعت کون کرے گا؟ بھئی کوئی سفارش آپ کی کب کرے گا؟ آپ اسی کے پاس تو سفارش کرانے کے لیے جاؤ گے جو آپ سے راضی ہے، اور وہی کہ تم سفارش کرنے جاؤ وہی منہ پھیر لے، جو سفارش کرائے گا وہی منہ پھیر لے، پھر کیا کرو گے؟ تو جس سے سفارش کرانا ہے اس کو بھی تو راضی کرنا ضروری ہے۔ تو سفارش شفاعت کر لیں گے، ارے شفاعت کریں گے تو نبی کو راضی کرنے کی دنیا میں کام بھی تو کرو کہ نبی ہم سے راضی رہیں گے تبھی تو شفاعت کریں گے۔ اگر نبی ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اسی کے تحت جو ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو ہے غالباً ایک واقعہ جو ہے ذکر فرمایا ہے داڑھی کے تعلق سے، کہ 2 انگریز آنے والے آئے اللہ کے رسول کے پاس، اور انگریزوں کی صورت تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کیسے ہوتی ہے۔ تو وہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے کام سے آئے تھے، ان کے بادشاہ نے بھیجا تھا، سرکار نے جیسے ہی چہرہ دیکھا تو سرکار کا چہرہ غضبناک ہو گیا، اور سرکار نے نگاہ پھیر لی، نگاہ اپنی پھیر لی۔ کس سے پھیری؟ داڑھی منڈوں سے۔ حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، ان کے اوپر اسلام کا کوئی قانون نہیں، ان سے یہ نہیں کہا جائے گا داڑھی رکھو۔ ارے کسی کافر سے آپ یہ کہو گے داڑھی رکھو؟ آپ کافر سے یہی کہہ سکتے ہو بھائی اسلام میں داخل ہو جاؤ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ ایک کافر کو آپ اسلام کی دعوت دے سکتے ہو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو نماز پڑھ، آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ داڑھی رکھ۔ وہ کہے گا بھائی داڑھی میں کیوں رکھوں، میں نماز کیوں پڑھوں، میں کیا مسلمان ہوں؟ آپ اسے اسلام کی دعوت دو گے، جب وہ اسلام میں آ جائے گا تب آپ اس سے کہو گے کہ داڑھی رکھ، نماز پڑھ، اب تو اسلام میں آ گیا اور اسلام میں یہ چیزیں ضروری ہے۔ تو وہ غیر مسلم تھے، اللہ کے رسول نے ان غیر مسلموں کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیا، حالانکہ وہ داڑھی نہیں رکھ رہے تھے تو ان پر داڑھی نہ رکھنے کا الزام نہیں تھا، تب بھی سرکار کو ان کا چہرہ پسند نہیں آیا، اور سرکار نے فرمایا تمہیں کس نے حکم دیا ہے ایسی صورتیں بنانے کا؟ یعنی سرکار کو وہ صورت اتنی ناپسند آئی کہ ایک کافر کی بھی تھی لیکن سرکار کو پسند نہیں آئی۔ سرکار نے فرمایا تمہیں کس نے حکم دیا ہے؟ چہرہ غضبناک، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ سرکار نے فرمایا تمہیں کس نے حکم دیا ہے ایسی صورتیں بنانے کا؟ تو انہوں نے کہا ہمیں ہمارے بادشاہ نے حکم دیا ہے۔ تو سرکار نے اپنے چہرے مبارک پر، اپنے ریش مبارک پر، داڑھی مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا میرے پروردگار نے تو مجھے اس کا حکم دیا ہے۔
تو علماء فرماتے ہیں کہ غیر مسلم کو دیکھ کر سرکار داڑھی منڈے کو دیکھ کر ایک دم غضبناک ہو گئے، چہرہ پھیر لیا۔ اب موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ لوگ کہتے ہو ہاں رکھ لیں گے رکھ لیں گے رکھ لیں گے رکھ لیں گے، خدا نہ کرے آپ کو موت آ جائے اور آپ قبر میں ایسے ہی پہنچ جاؤ بغیر داڑھی کے، قبر میں آپ بغیر داڑھی کے پہنچ جاؤ اور بغیر داڑھی والے کو دیکھ کر سرکار نے چہرہ پھیر لیا تھا اپنا۔ اب اگر قبر میں سرکار نے آپ کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیا تو بولو کون بچائے؟ بتاؤ، غور کرو، اس وقت کون ہے جو کام آ جائے گا؟ کھڑے ہیں منکر نکیر در پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ اس وقت تو منکر نکیر کھڑے ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چھوی دکھائی جائے گی۔ اگر سرکار نے ہی چہرہ پھیر لیا تو قبر میں نور کیسے ہوگا؟ اگر سرکار راضی ہو گئے، سرکار راضی ہو گئے تو اس اندھیری قبر کے بارے میں اعلیٰ حضرت ایک جگہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جب نبی کے طلعت جو ہے جلوہ فرما ہو جائے گی، نبی کا چہرہ دیکھ قبر میں دکھائی دے گا تو قبر میں نور ہی نور ہوگا، کون کہتا ہے اندھیرا ہوگا؟ لیکن اگر نبی ناراض ہو گئے تو پھر سوچو کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، تو ہمیں عمل ضروری ہے، اس سے کبھی غافل مت ہو۔ شفاعت اپنی جگہ ہے، بے شک نبی کی شفاعت کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے، لیکن یہ مت سوچو کہ شفاعت پر ہی پھولے بیٹھے رہو کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نبی بچا لیں گے۔ نہیں، نبی کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اور نبی جو ہے ہمارے اچھے اعمال سے ہی ہم سے راضی ہوں گے۔ تو بغیر عمل جنت کی خواہش کرنا حماقت ہے۔ بے شک شفاعت اور رب کی رحمت حق ہے، مگر شفاعت اور رحمت حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے، تم فرما دو جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہ گیر کے لیے ہے، اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ آج آدمی کے پاس مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، کیا کوئی پوچھنے آتا ہے امام صاحب سے کہ امام صاحب بہت دولت ہے بتائیے کیسے کیسے خرچ کریں؟ بولیے آتا کوئی پوچھنے؟ اور چھپا کے رکھتا ہے، پتہ نہ چل جائے کسی کو۔ پہلے صحابہ اکرام کا طریقہ دیکھو، دولت زیادہ ہو گئی تو سرکار سے پوچھنے آ رہے ہیں اللہ کے رسول کیسے خرچ کی جائے گی۔ سبحان اللہ، کہیں ایسا نہ ہو رب نے دولت تو دے دی ہے، کہیں اس دولت کے چکر میں ہم غلط راہ میں خرچ کر کے جہنمی نہ بن جائیں۔ تو دولت خرچ کرنے کا طریقہ پوچھنے بھی اللہ کے رسول کے پاس آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ نے بہت دولت سے نوازا ہے، اب آپ بتا دیجئے اس کو خرچ کیسے کیا جائے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھو یہ ہے طریقہ۔ لیکن نہ، آج کل ذرا سی دولت آئی تو جو ہے شادی میں بینڈ باجا بھی ہونا چاہیے، ویڈیو کیسٹ بھی ضرور بننا چاہیے۔ ارے شادی تو چھوڑو یار، حج کو جا رہا ہے تب بھی ویڈیو کیسٹ بننا چاہیے۔ غور کرو، حج کو جا رہے ہیں آدھی دی، اور گھر سے جو نکلے ہیں تو وہاں ریلوے تک، ریلوے اسٹیشن تک کا پوری ویڈیو بنائی گئی، پھر وہاں سے چلے تو وہاں جہاز میں بیٹھنے تک کی سب بنی، اور لوٹ کے آئے پھر تیاری پھر دیکھی جا رہی، ہاں صاحب ایسے ایسے حج کو گئے تھے۔ اللہ کی پناہ، ایسے حج قبول ہوگا؟ ایسے حج قبول ہوگا؟ دولت ذرا سی کیا آ جاتی ہے آدمی کے پنکھ نکل آتے، بھول جاتا ہے کہ ہم اس دولت کو خرچ کہاں کر رہے ہیں، اس سے ہمارا رب راضی ہوگا یا ناراض۔ دینے والا پروردگار عالم، آج ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں میں جو ہے خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے عقل سلیم عطا فرمائے۔ حضرت عمرو ابن جموح بہت مالدار اور بڈھے تھے،
انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا خرچ کروں اور کس پر خرچ کروں؟ ان کے جواب میں یہ آیت اتری۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے پاس 1 دینار ہے، کیا کروں؟ صرف 1 دینار تھا، تب بھی پوچھنے آ رہے ہیں کیا کروں، کیسے خرچ کروں؟ ذرا طریقہ دیکھو۔ آج مسلمان 20 روپے ہفتہ مسجد کو دیتے ہوئے گھبراتا ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ 20 روپے ہفتہ سے 80 روپے مہینہ بنا۔ اب بھی ایسے گھر ہیں جو 10-10 روپے دے رہے ہیں۔ بولیے آپ 10-10 روپے دیں گے، آپ خود جوڑ لیں کہ محلے میں کتنے گھر ہیں اور اس حساب سے کتنا ہفتہ بنتا ہے اور پھر کتنا مہینہ بنا، جوڑ لیجئے گا آپ بیٹھ کے۔ پھر آپ سوچئے کہ اس میں امام کی تنخواہ اور اگر مؤذن ہوتا تو اس کی تنخواہ کیا نکل جاتی۔ آج اماموں کی تنخواہ کا حال وہ ہے، کیا کہا جائے الا ماشاء اللہ۔ وہ مسجدیں جہاں پر اچھے پیسے بھی مل رہے ہیں، سب کچھ ہے، وہاں کے اماموں کی تنخواہیں بھی صحیح نہیں ہیں۔ آج امام کی تنخواہ ایک مزدور سے بھی کم کر رکھی ہے آپ لوگوں نے، شروع سے ہی یہی حال ہے۔ ایک مزدور بھی آج 400 روپے روز کما رہا ہے لگ بھگ، اور 400 روپے روز کے حساب سے آپ جوڑو ذرا کتنے ہو گئے۔ 14,000 بیٹھیں گے لگ بھگ جا کے مہینے پہ، کچھ چھٹی نکال دو 12,000 تو بیٹھ ہی جائیں گے۔ 12,000 روپے ایک مزدور کی تنخواہ بیٹھے گی جا کے مہینے پہ، 12,000 روپے۔ اور ایک امام کی تنخواہ 6,000 5,000 کہیں 7,000 کہیں 4,000۔ بولیے آپ، یعنی 200 روپے مہینے، 200 روپے روز پڑھتے ہیں ایک امام کو۔ ایک بات یاد آ گئی مجھے، ایک متولی صاحب آئے اور انہوں نے آ کر امام صاحب سے کہا ہے امام صاحب دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچے کو اچھی جاب لگا دے، نوکری نہیں مل رہی ہے۔ امام صاحب نے دعا کی، یا اللہ ان کے بچے کو جلد سے جلد نوکری عطا فرما دے، اچھی جاب مل جائے اور تنخواہ اتنی ہو جتنی میری ہے۔ جب یہ کہا متولی بھڑک گئے ایک دم، امام صاحب یہ کیا کہہ رہے ہو آپ کی برابر تنخواہ، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ امام صاحب بولے جیسے میرا چل رہا ہے۔ کیسے چلے گا بھائی؟ ارے جاب چاہیے، جاب کے لیے دعا کر دی، تنخواہ اتنی ہو جتنی میری ہے، تو آپ بھڑک کیوں رہے ہو؟ آپ بھی تو مجھے دے رہے ہو تنخواہ، میں بھڑک رہا ہوں؟ اور خرچے کی بات کر رہا ہو تو جیسے میرا چل رہا ہے ویسے اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کا بھی چلا دے گا۔ تو گھبرا گئے، بھڑک اٹھے کہ نہیں یہ کوئی دعا نہیں ہے۔ تو جان رہے ہیں کہ ہاں اس میں خرچہ نہیں چل پائے گا، پھر بھی اماموں کی وہ تنخواہیں رکھی ہوئی ہیں، اور اس کے ذمہ دار صرف متولی تو وہاں ہوں گے کہ جہاں چلو مسجد کی اچھی کمائی ہے پھر نہیں دے رہے ہیں، اور جہاں کمائی نہیں ہو پا رہی ہے مسجد کی وہاں پورا محلہ جو ہے ذمہ دار ہے کہ آپ نے مسجد بنا لی اور مسجد کو جو ہے پیسہ دینے کے لیے، امام کی تنخواہ کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آپ 20 روپے ہفتہ دیتے ہوئے جو ہے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، اس میں بھی 10، اور اس میں بھی کبھی لو کبھی اگلے ہفتے لے لیو۔ آپ خود سوچو، آپ اگر ایک کے گھر میں 4 موبائل ہوتے ہیں تو 200 روپے 250 روپے ریچارج کے حساب سے سمجھ لو 1000 روپے ریچارج کے ہر مہینے آپ دے دیتے ہو اگر 4 لوگ موبائل چلا رہے ہیں۔ اور جب مسجد کو پیسہ دینے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ارے کہاں مزدور آدمی ہے، کہاں 20 جو ہے ہم 20 دے پائیں گے، 20 روپے ہفتہ 10 ہی رکھ لو۔ یہ وہ اتنی چھوٹی سوچ مسلمانوں نے اپنی بنا لی ہے۔ وہی لوگ جو اپنے اوپر ہر مہینے ریچارج میں 250 روپے خرچ کر رہے ہیں موبائل میں، وہاں 20 روپے ہفتہ ان کو دیتے ہوئے مسجد کو پریشانی ہو رہی ہے۔ جن کے گھر میں 4-5 موبائل 1000 روپے اٹھ گئے، پھر ڈش کا خرچہ الگ اور چیزوں کا خرچہ الگ اگر آپ جوڑو، لیکن نہ 100 روپے ان کو مہینہ دیتے ہوئے مسجد کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم یہ کہاں سے دیں، ہم مزدور آدمی ہیں، ہم کیسے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھیے سب سے زیادہ ضروری آپ کے لیے اپنے کام کو دیکھنے کے بعد، اپنے گھر بار کو دیکھنے کے بعد مسجد کو دیکھنا ہے۔ دروازے پر فقیر آ رہا ہے، اس سے زیادہ ضروری بھی آپ کو مسجد کو دیکھنا ہے کہ ہماری مسجد کا ایسا نہ ہو کہ ہمارے امام کا خرچہ صحیح جو ہے تنخواہ نہ نکل پائے، کہیں دقت ہو جائے۔ اگر اماموں کو تنخواہ نہیں ملے گی صحیح تو امام آگے جو ہے ملنا بند ہو جائیں گے، آدمی دوسرے کاموں میں پڑے گا، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، نمازیں کون پڑھائے گا۔
آپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی مسجد کو دیکھو۔ افسوس ہوتا ہے آدمی دکھاوے کے لیے تو جو ہے بہت نیازیں کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، فقیروں کو بھی دکھانے کے لیے سب کے سامنے جو ہے 100 کا نوٹ دے دیا، اتنا دے دیا، دکھاوے کے لیے آدمی پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ لیکن مسجد کے لیے جب چندہ لینے بچے جاتے ہیں، مسجد کے لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ارے ابھی تنخواہ کہاں ملی ہے، اگلے ہفتے لے لیو۔ ایسے لوگ ہیں جن پہ ہفتوں چڑھے ہوئے ہیں، نہیں دیے، مہینوں چڑھ گئے، نہیں دیے۔ ذرا آپ غور کرو اس چیز کو، آپ کو 20 روپے ہفتہ دیتے ہوئے کہ اگلے ہفتے لے لیو، کہ اب جو ہے تنخواہ نہیں ملی، پھر یہ سب باتیں میں سمجھتا ہوں یہ سب فالتو کی باتیں ہیں۔ اگر دینے والا ہوگا تو وہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھیں بری لگنے والی بات نہیں ہے، یہ ایک عام جنرل بات ہر مسجد کی ہے کہ آپ کو اپنی مسجد کو دیکھنا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی مسجد کا جو ہے اخراجات ہے، امام و مؤذن کی تنخواہیں ہیں، یہ سب تبھی نکلیں گی جب آپ دیکھو گے۔ اگر آپ نے ہی دیکھنا ختم کر دیا تو لوگوں کو دقت ہو جائے گی۔ تو یہاں جو ہے یہ سوال کیا گیا کہاں خرچ کروں، تو فرمایا 1 دینار ہے، فرمایا اپنی جان پر خرچ کر۔ عرض کیا 2 ہیں، فرمایا اپنے گھر والوں پر خرچ کر۔ عرض کیا 3 ہیں، فرمایا اپنے خادم پر خرچ کر۔ عرض کیا 4 ہیں، فرمایا اپنے ماں باپ پر خرچ کر۔ عرض کیا 5 ہیں، فرمایا رشتہ داروں پر خرچ کر۔ عرض کیا 6 ہیں، فرمایا راہ الہی میں خرچ کر۔ اب جو رشتہ داروں سب سے نپٹ گئے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بہتر ہے یہی کہ آپ مساجد کو دو۔ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ آج کل مانگنے والوں کا زیادہ تر حال کیا ہے، زیادہ تر مانگنے والے مالدار ہیں، اللہ ماشاء اللہ کچھ ہیں محتاج، لیکن ان مالداروں کی وجہ سے محتاجوں کو بھی نہیں مل پاتا ہے۔ جو محتاج ہیں میں ان کو یہ نہیں کہتا مت دو، لیکن زیادہ تر جو ہے مالدار وہ ہیں، زیادہ تر مانگنے والے وہ ہیں جن کے اپنے اپنے جو ہے اچھا خاصی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں ہمارا تو پیشہ ہے، کیا کریں ہم تو فقیر، قومی فقیر ہے، ہم تو یہ کام کرتے ہی ہیں۔ نہ، ایسوں کو مانگنا حرام اور ان کو دینا بھی ناجائز۔ تو آپ اپنی مساجد کو دیکھیے، اپنی مسجد اور مدرسوں کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں پڑھ